بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بھارت کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، پرٹیکولرلی ان کی نیوی، ایئر فورس یا آرمی کے لوگ سرونگ یا ریٹائرڈ، وہ جہاں بھی ان کو کسی ملک میں ایک ایگریمنٹ کے تحت بھیجا جاتا ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے، تو سائملٹینیسلی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسپیناج کا کام بھی کرتے رہیں، جاسوسی کا کام بھی کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا وتیرہ ہے جو کہ بہت سارے ملکوں کے لیے ابھی پریشانی کا باعث ہے۔ بھارت کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، لیکن سائملٹینیسلی بھارت کی یہ نیوسنس جو ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ایکشن بھی لیا گیا ان کے خلاف، اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایران میں باوجود اس کے کہ ایران نے خود کافی نقصان اٹھایا ہے چابہار کے انٹیلیجنس بیس کی وجہ سے جو بھارت چلا رہا ہے، اور یہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، بہت تعاون ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے کوئی بہت فیصلہ کن ایک قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ یہ معاملہ روکا جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ قطر کو دیکھیے، وہاں پہ انڈین نیوی کے 8 ریٹائرڈ سینئر آفیسرز وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، 5 سال سے وہاں پہ موجود تھے، اور بھارت کی ایک کمپنی ہے دھارا گلوبل ٹیکنالوجیز، اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے ان کو امپلائی کیا ہوا تھا، اور یہ جو 8 نیوی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں یہ 5 سال سے وہاں پہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے۔ قطر کا اپنا جو ماحول ہے وہاں پہ، وہ تو وہاں پہ امریکنز بھی موجود ہیں، کوئی ان کا اتنی پرابلم نہیں کہ وہاں پہ آ کے کوئی قطر کے معاملے میں بہت ساری کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرے گا، لیکن قطر کا بیس استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے خلاف کافی کچھ وہاں پہ انفارمیشن کلیکشن کا کام کیا جاتا رہا، ایران کے خلاف بھی اور دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے خلاف بھی یہ لوگ 8 یہ کام کر رہے تھے، اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے اسرائیل کو پاس کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ یہ چیز واضح نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن کلیکشن تھی یا جو بھی یہ کام کر رہے تھے وہ 100% اپنے تئیں، یعنی خود اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھا کے کر رہے تھے کہ اسرائیل سے پیسے لے رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں، یا ان کو بھارت کی حکومت کی اجازت تھی اور ان کی سپرویژن اور ان کی مدد سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ 8 لوگ پچھلے سال 30 اگست کو ان کو پکڑا گیا، قطر کی حکومت نے ان کو ان کے کمروں سے نکالا اور ان کو کہا کہ کام کے لیے چلیں، آپ نے جو ٹریننگ کروانی ہوتی ہے قطر کے لوگوں کی، یہ قطر کے نیوی کے لوگوں کی ٹریننگ وغیرہ کرواتے تھے، اور ان سے کہا کہ جو ٹریننگ کا کام آپ کر رہے تھے وہ آپ چل کے کریے۔ جب ان کو لے کے گئے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد یہ انفارمیشن آہستہ آہستہ جب بھارت میں لیک آؤٹ ہوئی، کیونکہ فیملیز جو تھیں ان کو پتہ چلا، ٹیلی فون کالز نہیں ہو رہی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت پھر بھارت میں اس کے اوپر تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، لیکن بھارتی حکومت اس پہ بہت بات چیت نہیں کرتی، وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور میڈیا میں بھی یہ کیس زیادہ ڈسکس نہیں ہوا۔ اس کی غالباً بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی یہاں پہ ناکام ہو گئی۔ بھارت نے قطری حکومت کو بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، بڑا پریشرائز کیا، لیکن قطر کی حکومت جو ہے وہ اس پہ ٹس مس نہیں ہوئی اور ٹس مس نہیں ہوئی، اور نتیجہ یہ کہ اب ان لوگوں کا ٹرائل ہونے والا ہے، ان کو عدالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ 8 لوگ پہلے دن سے ہی ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے، اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، یعنی یہ اکیلے بند کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو کسی کا ان سے رابطہ نہیں تھا، لیکن پچھلے سال 3 اکتوبر کو پہلی دفعہ ان کو کونسلر ایکسیس دی گئی اور کونسلر سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے فیملی سے ٹیلی فون پہ بھی بات چیت کرانے کا سلسلہ کیا گیا۔
یہ لوگ عدالت میں 8 دفعہ اپنی پٹیشنز دائر کر چکے ہیں بیل کرانے کے لیے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں، اور وہ 8 دفعہ ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آخری دفعہ 15 مارچ کو اور 19 مارچ کو ان کی ضمانت کی درخواست ریجیکٹ ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کا اکیلے کا قطر کے اپنی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے گا۔ لازماً یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی اگر ان کے جرائم واضح طور پہ قطر کے پاس کے ثبوت اور ان جرائم کی تفصیلات نہ ہوتی تو یہ شاید چھوٹ گئے ہوتے، ان کی ضمانتیں ہو جاتی، لیکن چونکہ ان کی ایکٹیویٹیز، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کافی سیریس نیچر کا تھا، اس وجہ سے ان کی ضمانتیں نہیں ہو سکی۔ بھارت میں فیملیز پریشان ہیں، وہ رود ہو رہی ہیں، لیکن اس موضوع پہ حکومت کوئی خاص بات چیت نہیں کر رہی۔ کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ان کو جب پریشر آیا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں وہاں پھنس گئے تو ان کا کچھ کیا جائے، تو وہ جو چیف ایگزیکٹو تھے کمپنی کے، یعنی دھارا گلوبل ٹیکنالوجیز کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بھی وہاں پہ قطر گئے ان لوگوں کا معاملہ طے کرنے کے لیے، لیکن قطری حکومت اس معاملے میں اتنی سالڈ تھی، اور ان کا ریئیکشن جو تھا وہ ان کے ایکشنز اور ان کی سوچ اس قدر مضبوط ہے اس معاملے میں کہ یہ جو کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے ان کو بھی وہاں پہ بند کر دیا گیا۔ یہ 2 مہینے سالٹری کنفائنمنٹ کاٹنے کے بعد ان کو رہا کیا گیا، اور اب یہ واپس وہاں پہ جانے سے ڈرتے ہیں، یہ چیف ایگزیکٹو، باوجود اس کے کہ انہی کے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی اپنی حکومت یعنی بھارت کی حکومت وہاں پہ افیکٹو نہیں ہے، اور اس معاملے میں قطری حکومت کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بھی واپس آ کے تو آرام سے بیٹھ گئے۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ ان 8 لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی۔ ابھی تک بھارت کی حکومت کو یا عوام کو، لوگوں کو وہاں پہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایگزیکٹ چارجز کیا ہیں، کس قانون کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا، لیکن یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اب ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور اکیلے ٹرائل کیا جائے گا۔ اس سارے کھیل میں سبق یہ ہے کہ بھارت اپنی جاسوسی کاروائیاں دوسرے ملکوں میں بند کرے۔ یہ دن دور نہیں جب ایران بھی اس پہ ریئیکٹ کرے گا، اور چابہار میں یہ جو انٹیلیجنس بیس ہے اس کے لوگ پکڑے جائیں گے، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں کافی ایران کے ساتھ کافی بات چیت کر رہا ہے، اور ہمیں چونکہ ڈائریکٹ خطرہ وہاں سے ہے، اس لیے پاکستان ایرانین حکومت کو دباؤ ڈالے گا کہ وہ یہاں سے انٹیلیجنس بیس کو ختم کرائیں۔ بہرصورت اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں مکمل طور پہ خاموشی ہے، کیونکہ یہ ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے، آپ ایک جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور بھارت کی حکومت کو یہی خدشہ ہے کہ اگر بات بڑھی تو یہ نہ ہو کہ بھارتی حکومت کا کنیکشن جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس کی وجہ سے بھارتی حکومت کو بھی وہاں پہ شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سو لگتا یہی ہے کہ یہ جو 8 لوگ ہیں یہ وہاں پہ سزا کاٹیں گے، اور بھارتی حکومت اس معاملے میں بہت کچھ نہیں کر سکے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔